نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، پچھلے جمعے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے بیان دے بعد واقعات شہادت کربلا مکمل ہو گئے سن، اور ارادہ یہی سی اس جمعے نواں موضوع شروع کریے، لیکن فرمائش کی گئی کہ شہادت دے بعد دے حالات و واقعات بھی بیان کیتے گا، کیونکہ ماں بعد شہادت دے واقعات بھی انتہائی دکھی کرنے والے نے. چنانچہ آج دے اس جمعہ دی نشست شہادت کربلا دی آخری اس سلسلے دی کڑی ہے، اور آج دی نشست نو اسی ماں بعد شہادت دے جو حالات نے انہوں بیان کرن تے مختص کرنے ہیں. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری نو جدوں 72 تن بشمول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ظہر ویلے امام جمعے دا دن سی، اور ظہر
ظہر ویلے امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ آپ دی شہادت دے بعد عصر ویلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے خیمیاں نو اگ لگا دیتی گئی۔ اہل بیت اطہار دا جو بچا کچا سامان سی یزیدیاں نے اس نو لٹ لیا، جن دے وچ نقدی بھی سی، زیور بھی سی، گھوڑے بھی سن اور اٹھ بھی سن۔ امام علی مقام دی 7 سالہ بیٹی بی بی سکینہ دے کناں وچوں والیاں کھچ کے کن زخمی کیتے گئے، بچی نو تھپڑ مارے گئے، بیمار عابد نو زمین تے گھسیٹا گیا۔ یزیدیاں نے جشن منائے اور 3 دن تک جشن ہوندا رہا۔ یزیدی لشکر دے سپہ سالار عمر بن سعد اپنے قتل ہون والے سپاہیاں نو تلاش کر کے جنازہ پڑھ کے دفناندا رہا، لیکن حسین علیہ السلام اور آپ دے ساتھی شہیداں نو دفن کرن دی اس نو توفیق نہ ہوئی۔ 3 دن جدو گزر گئے، 13 محرم الحرام یزیدیاں نے کوفے جان کی تیاری کی۔ امام علی مقام دے شہزادے بیٹے بیمار عابد نو ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں میں جکڑ دیتا گیا۔ پاک دامن بیبیاں نو اٹھاں دی ننگیاں پشتاں تے سوار کرا کے بن دیتا گیا اور انہاں اٹھاں دی مہار ہاتھ کڑیاں میں جکڑے ہوئے بیمار عابد دے ہاتھ وچ تھما دتی گئی۔ شہیداں دے سراں نو نیزے دی نوک دے اتے، نیزیاں دی نوکاں دے اتے شہیداں دے سر اٹھا لے گئے۔ امام علی مقام دا سر اقدس خولی بن یزید نے اپنے نیزے اتے اٹھا رکھیا سی۔ تو 13 محرم الحرام سن 61 ہجری میں ایک قافلہ کوفہ دی طرف روانہ ہویا۔ کوفہ نو جاندے ہویاں رستے وچ شام ہوئی، پہلا پڑاؤ جدوں کیتا گیا تو یزیدی فوج نے یہ فیصلہ کیتا کہ حسین علیہ السلام دے خیمیاں وچوں لٹ مار کردیاں ہویاں جو اٹھ ساڈے ہاتھ لگے سن، اج ایک اٹھ پکا کے تے دعوت اڑائیے۔ چنانچہ جدوں اس اٹھ نو پکایا گیا تے اس دا گوشت خون اور اگ بن گیا جس نو وہ کھا نہ سکے۔ کھجور دا شیرہ پی کے رات گزاری۔ پھر قافلہ اتھوں روانہ ہویا، دوسرا پڑاؤ آ گیا۔ ایک گرجا سی، عیسائیاں دا گرجا گھر۔ تمام سرہائے اقدس جو نیزیاں دی نوک تے سن، انہاں نیزیاں نو گرجے دی دیوار دے نال آسرا دے کے کھڑا کر دیتا گیا۔ دیوار دے وچوں ایک ہاتھ نکلیا، اس ہاتھ وچ لوہے دا قلم سی۔ اس قلم نے شہیداں دے خون نو روشنائی بنایا اور دیوار دے اتے یہ لکھیا اترجو امتن قتلت حسینہ
شفاعت جد ہی یوم الحسابی، جس امت نے جنہ لوگاں نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کر دیتا، کیا اجے بھی او قیامت والے دن انہاں دے نانے دی شفاعت دی امید رکھدے نے؟ یہ غیبی ہاتھ نکلا، اندے ہاتھ وچ لوہے دا قلم سی تے شہیداں دے خون نو روشنائی بنا کے اے لکھ دی کہ جنہاں نے حسین پاک نو شہید کیتا ہے، کیا قیامت والے دن اجے بھی وہ انہاں دے نانا پاک دی شفاعت دی امید رکھدے نے؟ اس منظر نو دیکھ کے شہید یزیدی خوف زدہ ہو گئے۔ لشکر نے کوچ کیتا، پڑاؤ اٹھا لیا، اگے ایک ہور گرجا سی، اتھے پہنچے۔ اس کنیسہ، اس گرجا دے باہر ایک پتھر سی تے اس پتھر دے اتے ایہو ہی شعر لکھیا ہوا سی جو تمہیں پڑھ کے سنایا ہے کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی، جنہاں نے حسین علیہ السلام نو شہید کیتا ہے، کیا وہ انہاں دے نانے دی شفاعت دی امید رکھدے نے؟ یزیدیاں نے اس شعر نو جدو پڑھیا تے اس گرجا گھر دے راہب نو پوچھیا اے شعر کس نے لکھیا ہے؟ راہب نے جواب دیتا کہ ساڈے بڑھ بڑھ کے سلف اسلاف بزرگ یہ روایت کردے نے کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو 5 سال پہلے دا یہ شعر لکھیا ہے۔ اس راہب نے امام علی مقام پہلے پوچھا کہ یہ جڑے سر نیزیاں دے اتنے اٹھائے ہوئے نے یہ سر کنہاں دے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت یزید دے باغیاں دے سر نے۔ اس نے حسین علیہ السلام دے سر دی طرف راہب نے جو کہ عیسائی سی، اس نے اشارہ کردیاں پوچھا کہ اے سر کس دا ہے؟ کہنے لگے اے حسین بن علی دا ہے۔ انہیں کہا اوہی علی جو رسول تواڈے نبی محمد رسول اللہ دے داماد سن، اس علی دے بیٹے حسین دا سر ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ راہب کہنے لگیا تے پھر انج کہو نا کہ تسی اپنے ہی نبی دے دوترے دا سر کٹیا ہے۔ وہی حسین ہے جن کا یہ سر ہے نیزے پر، تمہیں نے قتل کیا اے گروہ بد اختر، خدا کی مار ہو تم پر، خدا کا قہر پڑے، تمہیں نبی کے نواسوں سے کربلا میں لڑے، تمہارے ہی تو پیغمبر کا یہ نواسہ تھا، یہی حسین کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا، بس اور کیا کہوں تم پر خدا کی لعنت ہو، بلا وہ آئے کہ دونوں جہاں میں غارت ہو۔ لیکن راہب دی اس سخت سست گلاں دا انہاں کو جواب نہیں سی۔ راہب نے کہا ایک رات واسطے اس سر اقدس نو مینو دے دیو، اجازت دیو تاکہ ایک رات میں اس سر نو اپنے کول رکھ لواں، سر مبارک نو، اور ان دے بدلے وچ جدو رات گزرے گی تو سویرے تانوں 10,000 درہم پیش کراں۔ وہ دے دنیا دے پجاری سن، اتنی بڑی لعنت انہوں نے خریدی سی، دنیا دے پیچھے فوراً راضی ہو گئے۔ 10,000 درہم دے بدلے ایک رات واسطے سر حسین پاک اس راہب دے حوالے کیتا۔
راہب مسلمان نہیں، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، لیکن قدردان ہے۔ رات ویلے اس نے سر مبارک نو اچھی تھان تے رکھے تے ساری رات ہاتھ بن کے کھڑا رہا، ساری رات ادب دے نال ہاتھ بن کے کھڑا رہا۔ اس نے ویکھیا کہ رات دے کسے حصے وچ سر مبارک دے وچوں نور نکلیا ہے جو آسمان تک بلند ہو گیا۔ اس کرامت نو ویکھ کے وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ یارو کیا اے رب تعالیٰ دی بے نیازی نہیں کہ سرے حسین دے سرے اقدس حسین دی برکت دے نال ایک عیسائی راہب نو مسلمان ہون دی توفیق مل رہی، اور دوسری طرف جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان سن وہ عداوت حسین دی وجہ تو بے دین ہو گئے۔ یہی تے رب تعالیٰ دی نیازی ہے۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، سہیب از روم۔ بصرہ وچوں حسن آئے جو حسن بصری ہو گئے، بلال حبشہ وچوں آئے، اسلام دی دولت مل گئی، سہیب روم وچوں آئے، سہیب رومی مشہور ہوئے تے خاک مکہ ابو جہل اینچے بل عجبیس تے مکہ دی خاک وچوں ابو جہل نے جنم لیا۔ ابو جہل مکے پیدا ہو کے تے بے ایمان مریا، کافر مریا۔ دوسرے علاقیاں تو آ کے لوگ اسلام کی دولت دے نال مالا مال ہو گئے۔ یہی تے رب تعالیٰ دی بے نیازی ہے۔ بدبختاں نے صبح اس ہن راہب نہیں کہاں گے کیونکہ مسلمان ہو گیا، صبح اس نو مسلم نویں ہون والے مسلمان دے کولوں سر اقدس واپس لیا اور 10,000 درہم بھی لے۔ سر اقدس بھی واپس لیا، 10,000 درہم بھی لے اور روانہ ہو گئے۔ رستے وچ جدو درہم تقسیم کرن لگے، پوٹلی کھولی جس دے وچ وہ درہم سن، جدو تقسیم کرن لگے تے ویکھیا کہ سارے درہم مٹی بن گئے نے، صرف چند درہم باقی بچے نے جنہاں دے دو پاسے آیتاں لکھیاں ہوئیاں نے۔ ایک پاسے لکھیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو عمل کردے نے اللہ نو تسی انہاں دے عمل تو غافل نہ سمجھنا۔ اور درہم دے دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی سی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالماں نو لگ پتا جائے گا کہ کس کروٹ وہ بیٹھ دے۔ کوفہ قریب آ گیا۔ عمر بن سعد نے خولی نو حکم دیتا جس نے اپنے نیزے دے اوتے امام علی مقام دا سر پاک اٹھایا ہوا سی۔ عمر بن سعد نے اس خولی نو کہا کہ تو سر اقدس لے کے پہلے روانہ ہو جا اور گورنر ابن زیاد دے سامنے یہ سر حسین پیش کر دے۔ چنانچہ خولی جس ویلے کوفے وچ داخل ہویا تو عشاء دا وقت سی۔ اس نے کہا ہن تے محل دے دروازے بند ہو گئے، لہذا صبح ہی پھر میں ابن زیاد نو ملاں گا، رپورٹ دیاں گا اور حسین پاک دا سر اقدس پیش کراں گا، رات اپنے گھر گزار لواں۔ خولی اپنے گھر گیا، حسین پاک دا سر اس دے کول، خولی دی بیوی آئی، اس نے پوچھا اے کیڑی شے جڑی تو چھپائی ہوئی؟ کہنے لگیا ایک باغی دا سر ہے۔ انہیں زیادہ تفتیش نہیں کیتی بیوی نے، اس نے سوچا کتھے چھپاواں سر اقدس نو، تے گھر وچ تندور نظر آیا، اس تندور دے اندر سر مبارک نو رکھ دیتا اور سو گیا۔ اس دی بیوی تہجد گزار سی، جب رات گزری تہجد دا ٹائم ہویا، تہجد واسطے اٹھی،
اس نے دیکھا کہ تندور دے اندر روشنی ہے، کہنے لگی میں تے رات نو اگ بجھا کے ستی سی، پھر تندور دے وچ روشنی کیسے؟ جدو قریب آئی تندور دے وچ جاتی ماری، حسین پاک دے سر اقدس دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی سن۔ امام علی مقام دے سر اقدس نو دیکھ کے پچھان گئی کہ یہ تو امام پاک دا سر اقدس ہے، تو خولی کہہ رہا سی کہ کسی ایک باغی دا سر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند کو اٹھایا، کہنے لگی ہے بے دین، تو کہ کہندا سی کہ میں ایک باغی دا سر لے کے آیا، جبکہ تو نواسہ رسول دا سر اقدس تساں شہید کیتا اور پھر بے حرمتی اور بے ادبی کر رہے ہیں کہ تندور دے وچ رکھیا۔ کہنے لگی میرا ہن تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، ھذا فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، لے اپنا گھر سنبھال۔ کہنے لگیا دیکھ بچے رول جان گے، گھر نہ چھوڑ، گھر ٹوٹ جائے گا، بچے رو جان گے۔ خولی دی بیوی کہن لگی جس ویلے حسین پاک نو شہید کرن لگے سو تے حسین دے بچیاں دا تانوں خیال آیا سی کہ اج اپنے بچیاں واسطے رو رہے ہیں، اج اپنے بچیاں واسطے ترلا کر رہے ہیں؟ تیرے بچے حسین دے فرزنداں تو بہتر نہیں نے، تیرے بچے حسین دے بچیاں تو بہتر نہیں نے۔ یہ کہہ کے اس بی بی نے برقع پایا اور رات کے ہنیرے میں نکل گئی۔ صبح دے وقت خولی ابن زیاد نو ملیا، گورنر ابن زیاد جس دے حکم دے نال یہ سارا ظلم ہویا سی، اس دے سامنے حسین پاک دا سر انور پیش کیتا گیا۔ اس ظالم نے حکم دیتا کوفہ شہر دے دروازے جو مین گیٹ ہے اس دے اوتے حسین دے سر نو 3 دن تک لٹکایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ خلیفہ وقت دی بغاوت دا نتیجہ کی نکلدا ہے۔ 3 دن تک سر اقدس نو باب کوفہ تے لٹکایا گیا۔ اتنے نو وہ قافلہ بھی آ گیا، باقی شہیداں دے سر جنہاں دے کول سن۔ ہن ابن زیاد نے حکم دیتا کہ سر حسین سمیت تمام شہیداں دے سراں نو اور پاک دامن بیبیاں نو ایک جلوس دی صورت وچ کوفہ شہر دے وچ پھرایا جائے اور حسین دے سر اقدس نو اگے رکھیا جائے، یعنی شہید ہو کے بھی سردار ہے، قافلے دے اگے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کوفہ شہر دے اندر سرہائے اقدس نو پھرایا گیا۔ انہاں قیدیاں نو، قیدی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اسیران محبت سن، اسیران محبت سن، محبت دے قیدی سن، وفا دے قیدی سن، انہاں نو کوفے وچ پھرایا گیا۔ ایک صحابی جنہ دا نام زید بن ارکم ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرا گھر کوفے دے اندر سے اور میں چبارے تے بیٹھا قرآن حکیم دی تلاوت کر رہا سا اور سورہ کاف میں پڑھ رہا سا، جس ویلے حسین پاک دا سر اقدس نیزے دی نوک دے اوتے میرے گھر دے کولوں گزریا تو سر اقدس دے وچوں آواز آئی، ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ سورہ کہف دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تو سمجھنا ہے کہ جو اصحاب کہف سن انہاں دیاں نشانیاں بڑیاں تعجب انگیز نے تے حیرت والیاں نے، تیرا یہ خیال ہے؟ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ شہادت حسین اصحاب کاف دے نالوں زیادہ حیران کن ہے اور زیادہ تعجب انگیز ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، سر حسین نے عرض کی تھی، امام پاک میں جاننا کہ تسی زندہ ہو، میں جاننا کہ تسی زندہ ہو۔ چنانچہ کوفے وچ اس تماشے دے بعد پھر ابن زیاد نے فیصلہ کیتا کہ ہن سرہائے اقدس نو اور پاک دامن بیبیاں نو یزید دے کول دمشق بھیجیا جائے، شام وچ بھیجیا جائے۔ ہن ایک قافلہ شام دی طرف روانہ ہویا، رستے وچ عجیب و غریب واقعات پیش آندے گئے۔ ایک دو واقعات سنا دینا۔ راوی ہے اسماعیل جس نے ابی الخنوق دے کولو روایت کیتی کہ جس ویلے ایک قافلہ شام دی طرف جا رہا سی تے سرہائے اقدس دی حفاظت واسطے 50 محافظ مقرر کیتے گئے سے۔ جدو رات دا ٹائم ہوندا تے شہیداں دے سراں نو صندوقاں وچ رکھ کے تالے لگا دیتے جاندے اور وہ 50 محافظ حفاظت کردے سے۔ ایک رات جنگل دے وچ قیام کرنا پیا، سرہائے اقدس شہیداں دے سر مبارک صندوقاں وچ مکفل نے، تالے لگے ہوئے نے تے محافظ انہاں صندوقاں دا پہرا دے رہے نے۔ رات دے کسے وقت وچ آسمان تو ایک نورانی صورت اس جنگل وچ نازل ہوئے تے غیر ونوں آواز آئی، ھذا آدم صفی اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے۔ پھر ایک اور ہستی تشریف لے آئی اور آواز آئی، ھذا نوح نجی اللہ، یہ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے۔ پھر تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر چوتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے، تے آخر میں ساڈے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور غیب آواز آئی، ھذا محمد الرسول اللہ مع علی اسد اللہ و اصحابہ، اے محمد الرسول اللہ نے جنہ دے نال علی المرتضی شیر خدا بھی نے اور آپ دے دوسرے صحابہ بھی نے۔ جدو سرکار بھی تشریف لے آئے تے ہن او ابو الخنوق کہندا ہے 50 جڑے محافظ سن سراں دی حفاظت کرنے والے، انہاں وچوں ایک میں بھی سی تے ایک فرشتہ گرز لے کے میری طرف بڑھیا۔ میں دیکھ لیا کہ ہن میرا اپنا انجام نظر آ رہا سی کہ فرشتہ گرز مارن واسطے میری طرف بڑھ رہے ہے۔ میں دعائی دیتی، میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہاں سراں دی حفاظت واسطے تے ضرور مینوں مقرر کیتا گیا ہے، لیکن شہید کرنے والیاں وچ میں شامل نہیں، میں شہید انہاں شہداء دی شہادت وچ میرا کوئی حصہ نہیں، صرف میں تے ایک محافظ بن کے آیا۔ میں حضور دی دعائی دیتی، لیکن فرشتے نے پھر بھی ایک تمانچہ میرے چہرے تے مار ہی دیتا۔ کہندا میں بے ہوش ہو گیا۔ سویرے جدوں جاگ آئی تے ویکھیا جننے محافظ سن، محافظ موجود نہیں نے، لیکن جتھے محافظ موجود سی ہر محافظ دی جگہ تے راکھ دا سواہ دا ڈھیر پیا ہے، یعنی 49 محافظ جڑے سن وہ سواہ دا ڈھیر بن گئے۔ ایک میں بچیا سا کہ حضور کی دعائی دیتی سی تو صرف تمانچہ ہی مینوں لگیا سی، لیکن جس کلے دے اوتے تمانچہ لگیا وہ رخسار سیاہ ہو چکا سی۔
ابو الخنوق نے شمر نو رپورٹ کی تھی، اور رپورٹ کرن دے بعد ابو الخنوق مر گیا۔ پھر ایک رات امام حسین علیہ السلام دے سر اقدس نو ایک راہب دے سپرد کیتا گیا، کیونکہ وہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہن رات نو جنگل وچ پڑاؤ نہیں کرنا، کسے گرجے وچ کسے عمارت دے وچ پناہ لینی جدو رات آ جائے۔ چنانچہ ایک گرجا گھر وچ رات ٹھہرے اور راہب نو سر اقدس دے کے کہن لگے اینو گرجا گھر دے اندر کسے جگہ تے مکفل کر دے، تالا لگا دے۔ اس نے حجرے دے اندر امام علی مقام دے سر مبارک نو رکھیا راہب نے، تے باہروں تالا لا دیتا۔ رات نو وہ دیکھدا ہے کہ حجرہ روشن ہو گیا، اس نے حجرے دے دروازے دی درز وچوں سوراخ دے وچوں اندر جھانکن دی کوشش کی کہ روشنی کیوں ہوئی۔ جدوں اندر دیکھن لگیا تے اگوں آواز آئی کہ اے راہب اس سوراخ تو ہٹ جا، سوراخ تو دے اندروں جھانکن دی کوشش نہ کر، اس لیے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لیا رہی ہیں۔ کہندا میں واپس پیچھے ہٹ گیا، راہب کہندا پیچھے ہٹ گیا، جب تک اندر روشنی رہی پھر میں اگے نہیں بڑھیا۔ جدو روشنی ختم ہو گئی پھر میں اس حجرے دا تالا کھولیا، اندر جا کے سر مبارک نو اٹھایا، اس نو عطر لگا کے معطر کیتا، چوکی دے اتے اس نو رکھیا، اور پھر ہاتھ بن کے عرض کیتی من انتا، اے کرامتاں والیا دس تو کون ہے؟ تے سر اقدس وچوں آواز آئی، جواب ملیا انا مظلوم، میں مظلوم ہاں، انا محموم، میں غم زدہ ہاں، انا مقتول، میں شہید ہاں، انا غریب، میں پردیسی ہاں، انا ابن النبی المصطفیٰ، میں مصطفیٰ پاک دا بیٹا ہاں، انا ابن العلی المرتضی، میں حضرت علی المرتضی شیر خدا دا بیٹا ہاں۔ حسین پاک دے سر اقدس دی اس کرامت نو دیکھ کے وہ راہب اپنے مریداں سمیت مسلمان ہو گیا، اور صبح حضرت امام زین العابدین دی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کیتی حضور مینوں اجازت دیو، میں اپنے مریداں سمیت انہاں ظالماں دے نال جنگ کرنا چاہنا، مینوں جنگ کرن دی اجازت دیو، لیکن امام علی مقام دی طرفوں اجازت نہیں ملی۔ اور میں اسی تے امتحان دینے والے ہیں، اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ اس قسم دے عجائب و غرائب اور واقعات رستے وچ ہوندے گئے، آخر کار قصر یزید وچ پہنچ، یزید دے محل وچ پہنچ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا سر اقدس یزید دے سامنے پیا سی، تے یزید دے ہاتھ وچ ایک چھڑی سی، ایک سوٹی سی۔ امام علی مقام دے دندان مبارک اور لب مبارک نو اس چھڑی دے نال ٹوکا دے کے تے کہن لگیا حسین کڈا سونا ہے، شہید ہون دے بعد ہن بھی انج لگدا ہے جویں منہ دے وچوں نور دا فوارہ نکل رہا ہو۔ جدوں اس نے بے ادبی کی چھڑی لگائی نا دندان مبارک میں، اتھے ایک صحابی موجود سن ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تو نہ رہ گیا، کہنے لگے قطع اللہ یدک یا یزید، اے یزید اللہ تعالیٰ تیرے ہتھاں نو توڑے، تو حسین پاک دے دندان مبارک اور بلاں دے اوتے چھڑی لگا رہے ہیں۔ میں اپنی اکھاں دے نال اس مقام نو دیکھیا کہ نبی پاک بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ گاہ مصطفیٰ دے نال تو بے ادبی کرنا ہے۔ قطع اللہ یدک یا یزید، اے یزید
اللہ تعالیٰ تیرے ہتھاں نوں قطع کر دے، توڑ دے۔ جنہ کچھ رسول دی شرم ہووے، انج آل نو نہیں قتل عام کر دے۔ بن کھڑنیاں بیبیاں مار بچے، کسب ایہو جے نمک حرام کر دے۔ شہنشاہ کونین دا لال پٹھا، جدا انبیاء بھی احترام کر دے۔ نور چشم بطول دی خاک نو بھی، رسن حشر تک لوگ سلام کر دے۔ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی اس دلیری نو ویکھ کے یزید نو غصہ آیا، کہنے لگیا اے ابن جندب، اگر مینوں تیرے صحابی ہون دا لحاظ نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کروا دوں گا۔ حضرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی عجیب پاگل ہے کہ میرے صحابی ہون دا تا تینوں لحاظ ہے تے حضور دے نسب دا تینوں کوئی خیال نہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خون اور نواسیاں دے نال تو کی کیتا۔ صحابی دا لحاظ ہے لیکن حضور دے خون دا اور حضور دے نسب دا تینوں کوئی احترام نہیں۔ پھر اس نے پاک دامن بیبیاں نو اپنی دربار دے اندر طلب کیتا۔ یزید دی بیٹی با پردہ برقے وچ یزید دے نال تخت تے بیٹھی سی۔ یزید دی بیٹی برقے وچ بیٹھی سی تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے کم وقت یزید، تیریاں عورتاں تے پردے وچ نے تے اسی ناموس رسالت نو تو بے پردہ گھما رہے ہیں، کچھ شرم کر۔ سیدہ زینب نے ڈانٹیا، او بے شرم غافل تینوں پتہ نہیں اسی کون ہاں، کیڑا خاندان ساڈا، نال رسیاں بن کے بے درداں، کیتا شام دے ول چالان ساڈا، کر دے قتل یزید شتاب سانو، بٹھ جیونا وچ جہان ساڈا، دائم موت منظور اے دور وطنوں، شالا روے راضی نانا جان ساڈا۔ سیدہ زینب دے ڈانٹن دے نال اور جھڑکن دے نال یزید نے پھر پاک دامن بیبیاں نو پردے وچ بھیج دتا۔ کہنے لگیا زین العابدین نو بلاؤ، انہاں نو علی اوسط کہا جاتا، امام زین العابدین حسین پاک دے ایکو ہی بچ جان والے صاحبزادے، علی اوسط نو بلاؤ۔ آپ تشریف لے آئے حضرت امام زین العابدین۔ یزید کہنے لگیا آپ بیمار نے اور سخت بیماری کے باوجود آپ نے اتنا لمبا سفر بھی کیا۔ کہنے لگیا اے حسین دے بیٹے، اے میرا بیٹا خالد بیٹھا ہے، ان دن کشتی کر تاکہ پتہ لگے کہ کون جتدا ہے تے کون ہارتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھر کشتی نہیں، ایک تلوار تو خالد نو دے تے ایک تلوار مینوں دے تے پھر مقابلہ کر کے ویکھ کہ کون جتدا ہے تے کون ہاردا ہے۔ یزید نو یہ جرت نہیں ہوئی، بیمار عابد دے نال تلوار دے کے لڑا۔
محل دے اندر نگارا وجیا، نگارے ہوندے سن، محل دے اندر نگارا وجیا تے خالد کہن لگیا، یزید دا پتر خالد کہن لگیا، اے زین العابدین، اے علی، دس اے جڑی نوبت وج رہی ہے، اے نکارا وج رہا ہے، اے میرے باپ دا وج رہا ہے کہ تیرے باپ دا وج رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین خاموش ہے، اور تھوڑی دیر گزری سی کہ اذان آنی شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اس ویلے آپ نے فرمایا کہ اے خالد، اے جڑا نکارا ہن نوبت وج رہی ہے، یہ نوبت تیرے نانے دی ہے یا میرے نانے دی ہے؟ تیرے باپ دی نوبت عارضی ہے اور فانی ہے، تیرے باپ دے نگارے وجنے بند ہو جان گے، پر میرے نانا پاک دی نوبت قیامت تک وجدی رہے۔ یزید کہنے لگیا، اے علی، جو ہونا سی ہو گیا، جو نقصان ہونا سی ہو گیا، ہوں وہ نقصان تے واپس نہیں آ سکتا، ہوں دس میں کی خدمت کر سکنا؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، میرے چار مطالبے نے، چار مطالبے نے، انہاں مطالبیاں نو مان۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے باپ دے قاتل نو میرے حوالے کر، تاکہ میں اس دے کولوں قصاص اور بدلہ لے سکاں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام شہیداں دے سراں نو میرے حوالے کر، تاکہ انہاں دیاں لاشاں دے نال ملا کے سرہائے اقدس نو میں دفنا سکاں۔ تے تیسرا مطالبہ یہ ہے، یہ میرے نال جو بیبیاں نے، پاک دامن بیبیاں، میں نے اجازت دے کہ میں انہاں نو مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ تے چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اج جمعے دا دن ہے تے جمعے دا خطبہ پڑھن دی مینوں اجازت دے۔ کہنے لگا ان چار مطالبیاں وچوں پہلا مطالبہ کہ قاتل تیرے حوالے کراں، یہ تے رہن دے، تے باقی تین مطالبے چلو من لینے ہیں۔ اس کا خیال ہے سی کہ 19 سال آپ کی عمر شریف ہے امام زین العابدین دی، تو کیا خطبہ آپ دیں گے، کیا تقریر کریں گے؟ تو لہٰذا انہیں کہا چلو جمعہ بھی پڑھا لو، خطبہ بھی دے لو۔ حضرت امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، سجاد بھی آپ نے کہتے ہیں، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، عبادت ایسی کی تھی کہ زین العابدین، عبادت کرنے والیاں دی زینت، یہ لقب ملیا، اور کثرت دے نال سجدہ کرنے والے سجاد دا لقب ملیا۔ جدوں یزید نے کہا ٹھیک ہے تسی جمعے دا خطبہ دے لو، تو جمعے ویلے جدوں آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا، ایسے مصائب بیان کیتے کربلا دے کہ شامیاں دیاں چیکاں نکل گئیں، لوگ دھاڑا مار مار کے رو رہے سن، اور دمشق دی جامع مسجد لوگاں دے رون نال گونج رہی سی، شور اور فغا اتنا زیادہ سی کہ یزید نے گھبرا کے مؤذن نو حکم دیتا کہ جمعے دی اذان پڑھ، جمعے دا ٹائم جاندہ پیا، مؤذن نو کہہ اذان پڑھ۔ چنانچہ مؤذن کھڑا ہویا، اس نے اذان پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے سر جھکا لیا اور آپ نے بھی جواب دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فوق کل کبیر، اللہ سب تو بڑا ہے اور ہر بڑے تو بڑا ہے۔ پھر اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اس ویلے سید سجاد نے فرمایا باللہ علیک اسقط، اے مؤذن
تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا خاموش ہو جا۔ مؤذن نے اذان پڑھنی بند کر دی، رسالت دی گواہی دیتی سی کہ میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ امام زین العابدین نے فرمایا باللہ علیک اسکت، اللہ دے واسطے خاموش ہو جا۔ مؤذن چپ کر گیا تو امام زین العابدین نے یزید نو خطاب کردے ہویا، یزید نو مخاطب کردے ہویا فرمایا یا یزیدو اکان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدی ام جدو کا، اے دس اے یزید، اے ہنے تو سنیا ہے نا، اذان وچ سنیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اے دس کہ محمد پاک تیرے نانا سن یا میرے نانا سن؟ فَإِن قُلْتَ جدی فَأَنْتَ صَادِقٌ، جے تو یہ کہا کہ وہ میرے نانا سن تو پھر تو سچا ہے۔ وَإِن قُلْتَ جدو کا فَأَنْتَ كَاذِبٌ، تو جے تو یہ کہا کہ تیرے نانا سن تو ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو ساری دنیا جان دی ہے کہ تیرے نانا تے نہیں۔ جدوں آپ نے یزید نو مخاطب کر کے یہ پوچھا تو یزید ہولی جیا سر جھکا کے کہنے لگیا بل جدو کا، نہیں نہیں تیرے ہی نانا نے، تیرے ہی نانا نے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے نانا نے تو لما قتلت ذریتہ وصبیت حریمہ، اگر وہ ساڈے نانا نے محمد پاک میرے اور میرے باپ دے نانا نے تو دس پھر تو حضور کی ذریت اور اولاد نو، آپ دی آل نو کیوں قتل کیتا اور آپ دی حرمہ نو کیوں گالیاں دیتیاں؟ یزید کو جواب نہیں سی، لیکن لوگ پھر دھاڑا مار مار کے رون لگ پے۔ یزید نے مؤذن نو پھر ڈانٹیا کہ جمعے دا ٹائم جا رہا ہے، اذان نو مکمل کر، اذان نو مکمل کر۔ چنانچہ مؤذن نے اذان نو مکمل کیتا، جمعے دی نماز ہو گئی اور امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز تو فارغ ہوئے تو یزید کہنے لگیا تینوں مطالبے تیرے من لے گئے، پہلا مطالبہ تو نہیں منیا جا سکتا کہ قاتل تیرے حوالے کیتے جان، لیکن تمام شہداء دے سر تیرے حوالے کیتے جان گے، مدینہ شریف جان دی بھی اجازت ہے۔ سابقہ ایک گورنر سی ہوندا نعمان بن بشیر جو اہل بیت اطہار کا پرانا غلام سی، تو یزید جاندا سی کہ اے اہل بیت اطہار دے نال محبت کردا ہے۔ اس نعمان بن بشیر دی قیادت دے وچ فوج دا ایک دستہ روانہ کیتا گیا حضرت امام زین العابدین دے نال۔ چنانچہ امام پاک پہلے کربلا تشریف لے آئے حضرت امام زین العابدین، اور اتنے جا کے شہیداں کی لاشاں دفن کی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ دے آن تو پہلے لاشاں دفن کر دیتا گیا، کیونکہ کربلا دے نیڑے ایک پنڈ سی جس کا نام سی غازریہ۔ جدوں یزیدی لشکر اتوں چلا گیا 13 محرم نو یزیدی لشکر کوچ کر گیا تو غازریہ پنڈ دے لوگ آئے، انہوں نے انہاں شہیداں نو جنازہ پڑھ کے دفن کیتا اور کچھ دال اور گندم وغیرہ اکٹھی کر کے اس کا جنہیں اج کل آپ دلیم پکانے ہاں اس طرح کی کوئی چیز پکائی اور اس دے اتنے شہیداں دے لئی ختم بھی پڑھیا۔ چنانچہ اتھوں ہو کے کربلا تو پھر حضرت امام زین العابدین مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو۔ جس ویلے مدینہ شریف کے قریب پہنچے، مدینہ منورہ شہر کی سرحد کے قریب پہنچے، یہ لوٹا پٹا قافلہ دھاڑا مار مار کے رو رہا سی۔ حضرت امام زین العابدین نے اکھاں وچ آنسو لیا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ
زار زار روندیاں سن تے نال اے شعر فرماندیاں سن، ایک گنگناندیاں سن، عربی دے شعر نے سن لو۔ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے ساڈے نانا پاک دے شہر تو سانو قبول نہ کیتا، کیونکہ مدینہ شریف وچوں کوچ ہو گیا سن، مدینہ شریف وچوں قافلہ روانہ ہو کے مکے پہنچا، پھر کربلا پہنچا، اور پھر یہ سارا حادثہ نمودار ہویا۔ تو کہندیاں نے مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والکسرات جینا، حسرتاں لے کے ٹوٹے دل لے کے اسی مدینہ طیبہ واپس آئیاں ہاں۔ خرجنا من کے بالاہلین جمعا، اے مدینہ پاک جس ویلے تیرے وچوں اسی روانہ ہوئے ساں، تیرے وچوں نکلے ساں تے گھر دے سارے افراد ساڈے نال سن، گئے ساں تے پورا کنبہ خاندان سالم سی، سلامت سی۔ خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، ہن جدوں اے مدینہ پاک تیرے وچ واپس لوٹے ہاں تے نہ ساڈے نال ساڈے مرد نے تے نہ ساڈے بچے۔ وَكُنَّا فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْمَطَايَا، جس ویلے اسی مدینہ شریف تو گئے ساں تے سواریاں تے سوار ساں، سواریاں تے سوار ہو کے اسی گئے ساں۔ وَكُنَّا فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْمَطَايَا وَجِئْنَا عَلَى الْبَلَايَا رَاكِبِينَ، ہن جدوں اسی واپس آئے ہاں تے بلاواں تے تکلیفاں تے مصیبتاں اُتے سوار ہو کے آئے، جان لگیاں سواریاں تے سوار ساں تے آن لگیاں ہن مصیبتاں تے بلاواں تے تکلیفاں تے سوار ہو کے آئے۔ وَمَوْلَانَا الْحُسَيْنُ لَنَا أَنِيسًا، جدو گئے ساں تے حسین مولا حسین ساڈے غمخوار سن، ساڈے انیس سن، ساڈے درد ونڈن والے مولانا حسین سن جدو گئے ساں۔ رجعنا لا حسین ولا معینا، تے واپس آئے ہاں تے نہ حسین نے تے نہ کوئی مددگار۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضرت ام کلثوم رو کے کہندیاں نے الا یا جدو، اے نانا پاک، اے نانا پاک، الا یا جدو قتلوا حسینا، نانا پاک انہوں نے حسین نو شہید کر دیتا۔ وَلَمْ يَرْعُوا جَنَابَكَ يَا أَبِينَا، ابا جی انہوں نے تے جناب دا بھی لحاظ نہیں کیتا، انہوں نے حسین پاک نو شہید کر دیتا تے اس معاملے میں حضور تہاڈا لحاظ بھی نہیں کیتا۔ یہ اشعار میں دوبارہ پڑھ دیواں، پہلے تو ترجمہ کردا رہا ہوں بغیر ترجمے۔ مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والکسرات جینا، خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، وَكُنَّا فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْمَطَايَا وَجِئْنَا عَلَى الْبَلَايَا رَاكِبِينَ، وَمَوْلَانَا الْحُسَيْنُ لَنَا أَنِيسًا
رجانا لا حسین ولا معینا الا یا جدو قتلوا حسینا ولم یرعوا جنابک یا ابینا۔ کچھ ہور اگے ودے، اگے تے مدینہ شریف دے آثار نظر آئے سن، ہن پہاڑیاں وچوں گنبد مصطفیٰ نظر آ گیا۔ عابد سجاد جو لٹے پٹے قافلے دے سالار سن، بلک بلک کے نانا جان تے درود پڑھن لگ پے۔ حرم پاک دیاں بیبیاں غم دے نال نڈھال سن۔ پھر جدوں سارے روضہ رسول تے پہنچے ہون گے تے انہاں دا کی حال ہویا ہوئے گا، یہ یا خدا جانے یا او ہی جان سکدے نے۔ ہاتھ جوڑ کے گلاں وچ پا پلے، کھلیاں بیبیاں روضہ سرکار اتے، پھٹے ہوئے لباس رسول جائیاں، رومن درے رسول مختار اتے۔ نانا پوچھ تے سئی کی برت آئے، تیرے سونے حسین دلدار اتے، چاڑ کوفیاں شامیاں رکھے آئے، نوری پھل تلوار دی دھار اتے، اجڑ گیا اے باغ پروار پل وچ، خزاں ظلم دی پئی بہار اتے، تیری امت دا بابا جی بھلا ہووے، کیر کیتا نے تیرے پروار اتے، ہووے خیر بربادیاں ساڈیاں دی، سدا رحمتاں تیرے دربار اتے، ساوا روضہ حضور دا پھلے پھلے، خوشبو جام دی عرش مینار اتے۔ روضہ مصطفیٰ تے حاضری دین دے بعد پھر ایک قافلہ خاتون جنت دی بارگاہ حاضر ہویا۔ روضہ خاتون جنت سے حاضر ہو کے سلام پیش کیتا۔ امام زین العابدین اس واقعے دے بعد 40 سال تک زندہ رہے اور روندے رہے، کسی نے آپ کو ہسدیاں نہیں ویکھیا۔ اگر کوئی کسی وقت پوچھ لیندہ امام زین العابدین نو کہ حضور پھر کربلا میں کی ہویا سی، کوئی اتھوں دی گل تے دسو، آپ فرماندے بابا مینوں معاف کرو ورنہ میں کسی جنگل دی طرف چلا جاؤں گا اور اپنا بقیہ وقت اتھے گزار۔ حضرات گرامی، اج دی اس نشست دے نال ہی شہادت دے واقعات مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو جس طرح کے حکم ہے اللہ تعالیٰ دا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے میرے نبی تسی انہاں لوگاں نوں کہہ دیو کہ میں جو تبلیغ کیتی ہے تواڈے تے احسان کیتے نے، تانوں مسلمان بنایا ہے، تانوں اللہ تعالیٰ دا عرفان اور معرفت دیتی ہے، میرے جو تواڈے تے احسانات نے کروڑاں احسان نے، انہاں دا میں تواڈے کول بدلہ نہیں چاہندا، صرف ایکو چیز منگنا کہ میرے قرابت داراں دے نال، میرے اہل بیت دے نال اور میرے جو رشتہ دار نے انہاں دے نال محبت کرو۔ یہ رب دا حکم بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خاندان دے نال، اہل اطہار دے نال اور اہل بیت دے نال پیار کرنا، محبت کرنا، یہ سارے ایمان دا حصہ ہے۔ تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنی حبیب دی اور اہل بیت اطہار دی سیدہ دی محبت دی توفیق عطا فرمائے، وافر محبت انہاں دے خزانہ سانو عطا فرمائے، جب تک جینے ہاں انہاں دی محبت میں جیے
اور جدوں مریے تو انہوں کی محبت میں مریے، اور سارا حشر نشر بھی انہوں کی محبت اور انہوں کے ٹنڈے تھلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔